مبارکہ پہ آ رہا تھا. تو قرآن میں مختلف چیزیں، ھذا ذکر مبارکن انزلناہ، قرآن کو مبارک قرار دیا، قرآن کو مبارک قرار دیا. فانزلنا من السماء ماء مبارکہ، بارش کو مبارک قرار دیا، بارش کو مبارک. اور زیتون کے درخت کو مبارک قرار دیا، چونکہ حضرت آدم سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلے زیتون کا پھل کھایا، اس لیے فرمایا من شجرۃ زیتونۃ، من شجرۃ زیتونۃ مبارکۃ زیتونۃ، یہ زیتون کا درخت مبارک ہے. پھر حضرت عیسیٰ کو مبارک قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو وجعلنی مبارکہ، وجعلنی مبارکہ حضرت عیسیٰ کو. پھر بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی مبارک، بیت اللہ کو برکت والا مبارک قرار دیا. اور پھر یہ جو رات آ رہی ہے 15ویں شعبان والی رات، اس رات کو بھی رب نے لیلۃ مبارکہ سے، برکت والی رات، مبارک رات. بنیت الطالبین شریف اٹھائے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان، جب یہ شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا نا، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ شعبان المعظم کے مہینہ، اور خصوصاً جب 15ویں کی رات آتی تھی نا، تو صحابہ کرام قرآن کھول لیتے، ساری رات عبادت میں گزارتے. فرمایا اس ماہ مقدس میں جو حاکم ہوتے تھے وہ سزا جس کو ہونی تھی اس کو سزا تجویز کرتے تھے، باقی قیدیوں کو کھول دیتے. تو شعبان المعظم کی 15ویں اس رات کو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ 15ویں شعبان کی رات کو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں نفلی عبادت 15ویں شعبان کی رات کو نفل عبادت. اب حضرت سیدنا عبداللہ ترمذی شریف اور ابن اسحاق مختلف روایات میں موجود ہے کہ محبوب کریم 15ویں شعبان کو محبوب نے عبادت کی، اور آپ جنت البقیع میں بھی گئے. تو اس رات قبرستان جانا حضور کی سنت ہے، اس رات کو شب بیداری کرنا حضور کی سنت ہے. تو حضرت امام حسن بصری سے 30 صحابہ سے یہ مروی روایت ہے کہ بندہ اس رات کو 100 نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 بار کل شریف پڑھے. 100 رکعت، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخیر، کیونکہ یہ رات بھی خیر والی ہے، بھلائیوں والی ہے، تو یہ نماز بھی صلاۃ الخیر ہے. تو الحمد شریف کے بعد 100 صلاۃ الخیر. اور اس کا کیا اجر کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کریم 70 مرتبہ نگاہ کرم، جو نماز اس رات کو پڑھے گا 70 مرتبہ رب دیکھ، بندے کی 70 حاجات کو بندہ مستجاب فرماتا ہے. اور ادنا سی حاجت اس کی گناہوں کی بخشش، ادنا سی حاجت کیا ہے؟ اس کی گناہوں کی بخشش. پھر تنبیہ الغافلین نصرت المجالس میں اٹھائیں 10 رکعت نفل ہے. کتنے نفل ہیں؟ 10 رکعت ہیں. تو 10 رکعت نفل بندہ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ کل شریف، 2 کر کے پڑھ لے، اور 11 مرتبہ کل شریف، گناہوں کی بخشش، عمر کی درازی. پھر تیسری صلاۃ التسبیح بتا رہا ہوں. صلاۃ التسبیح یہ نفلی عبادات میں، نفلی نمازوں میں، نفلی دعاؤں میں یہ صلاۃ التسبیح فائق ہے. حضور نے اپنے چچا کو یہ تسبیح، صلاۃ التسبیح، یہ نماز بتائی ہے. اور اس کی شان حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت فضل بن عباس سے مروی روایت ترمذی شریف میں موجود ہے. حضور نے اپنے چچا کو بلایا، فرمایا چچا، یا امی، یا عباس، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تجھے ایک تحفہ دوں، ایک عطیہ عطا کروں؟ کیا میں تجھے تیرے 10 کام کروں؟ اگر یہ نماز جو میں بتا رہا ہوں، اگر اے میرے چچا تو پڑھے گا 10 قسم کے گناہ رب معاف، تیرے اگلے گناہ معاف، تیرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تیرے ظاہر گناہ معاف ہو جائیں گے، تیرے باطن چھپے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے، تیرے اعلانیہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جو چھپ کے کیے وہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ
معاف ہو جائیں گے. تو اللہ کرے یہ 10 قسم کے گناہوں کی شکلیں ہیں. محبوب نے فرمایا سارے گناہ اس نماز پڑھنے سے تیرے رب معاف فرما دے گا. اور تسبیح کیا ہے آسان سی ہے, آپ سب جانتے ہیں, یاد کرنا بالکل. اس لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا تھا کہ یہ نماز بڑی حضور سے مروی نمازوں میں, نفلی نمازوں میں یہ نماز بڑی شان والی ہے اور ہر ایک بندے کی پہنچ میں ہے, ہر ایک بندے کی دسترس میں ہے. اور اس کا مقام اور اس کی شان بہت ہے. کیا تسبیح؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. سبحان اللہ, ایک بار پڑھیں سبحان اللہ, سبحان اللہ والحمدللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ لا الہ الا واللہ اکبر. یہ بس یہ تسبیح ہے جس کو ہم نے بار بار دہرانا ہے اس نماز میں بار بار. 4 رکعت نماز ہے, 4 رکعت نماز نفل. صلاۃ التسبیح یہ ہے دیت. صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کی. اللہ اکبر کہہ کے, اللہ پہلی روایت جو ہے, پہلا طریقہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ پہلا کیا ہے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے تعوذ, تسمیہ, الحمد شریف, قل شریف پڑھ لے. پڑھ کے اس کے بعد 15 مرتبہ قیام میں کیا کرے, 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے. پھر رکوع پہ جائے, سبحان ربی العظیم کے بعد, سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ. کتنے مرتبہ پڑھے؟ اور تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر قومے پہ کھڑا ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد کے بعد کتنی بار پڑھے؟ 10 بار. کتنی بار پڑھے؟ 10. اور تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ کھولو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قومے کے بعد پھر آ گیا سجدہ, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھے. پھر بیٹھ جائے نا, سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں نا, بیٹھ جائے. اس کے بعد یہ 10 بار تسبیح پڑھے. پھر دوسرا سجدہ کرے, اس کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھے. پھر بیٹھ جائے اور 10 بار یہ تسبیح پڑھے. اس طرح یہ 75 مرتبہ ہوگی. کتنے باری ہو سی؟ 75 دفعہ ایک رکعت پڑھنی, 75 دفعہ ایک رکعت. پھر دوسری رکعت, پھر تیسری. یہ 300 تسبیحات ہم نے پوری کرنی ہے 4 رکعت. اب نفلی نماز جو پڑھتے ہیں نا, نفلی اور فرضی نماز میں فرق ہے. نفلی نماز جب ہم پڑھیں گے تو سبحانک اللہم سے پہلی رکعت, دوسری رکعت الحمدللہ سے اور قل شریف ملائیں گے, ٹھیک ہے. تیسری رکعت پھر سبحانک اللہم سے, اور درمیان میں جو اتحیات ہے نا 2 رکعت والا, 2 رکعتاں تو بعد جڑا اتحیات وہ فل پڑھنا ہی نہیں. نفلی نماز جڑی ہے نا اس وچ 2 رکعتاں تو بعد اتحیات وہ فل پڑھ سو, 3 رکعت سبحانک اللہم تو شروع کر سو. 3 رکعت سبحانک اللہم, ہاں سارا فل اتحیات جامع یقوم الحساب تھا. موڑ اللہ اکبر کہہ کہ سبحانک اللہم تو اے نفلی عبادت جیڑی نفل 4 نفل پڑھ سو او اس طریقے نال پڑھ سو, 4 نفل اس طرح. اور سنت غیر موقدہ عشاء دیاں جیڑیاں سنتا ہیں, عشاء دیاں سنتا, اثر دیاں سنتا, 4 ہیں نا, اثر دیاں سنتا پڑھ لو ثواب ہے, نہ پڑھو گناہ نہیں. عشاء دیاں سنتا پڑھ لو ثواب ہے, نہ پڑھو گناہ. غیر موقدہ ہوندی ہے جڑی حضور نے کدی پڑھی. تو اساں چونکہ اہل سنت ہے, اساں تے حضور دی ہر ادا تے عمل کرنا. سبحان اللہ, سنی جو ہوئے اسے حضور دی ہر ادا نال سانو محبت ہے. تو یہ ہے نفلی نماز کا طریقہ. اب ایک طریقہ تو یہ ہو گیا, یہ دوسرا طریقہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک. دوسرا طریقہ کی ہے بھئی, اللہ اکبر کہہ کے تے 15 باری پہلو تسبیح اللہ اکبر پڑھ کے مڑ سبحانک اللہم شروع نہیں کرنی. 15 والی پہلو تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, مڑ سبحانک اللہم شروع کر کے سورہ اخلاص پڑھ کے 10 باری, یعنی قیام 5 باری مکمل کرنی. شروع تو 15 باری تے آخر تے 15 باری 5 باری مکمل ہوگی. پھر جب رکوع پہ جائے گا وہی طریقہ اگلا, سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ, پھر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 مرتبہ,
پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پھر بیٹھ کے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، بس یہ آپ کی مکمل ہوگی 75 مرتبہ۔ اور دوئے سجدے تو بعد بان دی ضرورت کوئی نہیں، ہو 75 ہو گئی۔ جبکہ پہلے طریقے میں دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھنا۔ تو یہ 2 طریقے ہیں۔ معلوم نے فرمایا ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیا کرو، ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیا کرو، نہیں تو ہر ہفتے میں 1 بار پڑھ لیا کرو، ہفتے میں 1 بار پڑھ لی۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1، اور نبی دیاں محبتاں دیکھو، نبی دیاں عنایتاں دیکھو کہ سال میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم عمر میں تو 1 مرتبہ، عمر 1 باری پڑھ لو تو حضور نے۔ اب اس میں تھوڑا سا اس میں کوئی مخصوص 4 رکعتیں ہیں نا، اس میں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے۔ ہاں وہ وقت زوال کا ٹائم، سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے، جب سورج سیدھا ہوتا ہے، زوال کے ٹائم کے علاوہ زور سے پہلے آپ پڑھیں گے زیادہ ثواب ہے۔ پھر اس میں مخصوص صورتیں بھی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ پہلی رکعت میں سورہ اثر پڑھ لیں، اگر آپ کو یاد ہو، دوسری رکعت میں سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں، تیسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھ لیں، اور چوتھی رکعت میں قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فضیلت مقام پڑھ جائے۔ نہیں تو سورہ اخلاص میں بھی بڑا مقام یہ۔ اور پھر خفیف، رد المختار والے لکھا ہے کہ ویسے تو نہیں گننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن خفیف طور پہ اپنی یاد دہانی کے لیے آپ خفیف طور پہ انگلیاں ہلا کے گن سکتے ہیں، خفیف طور پہ کہ وہ عادت بھی نہ، اور آپ کا، اور اگر آپ کسی چیز میں بھول جاتے ہیں، مثلا آپ قیام میں بھول گئے 10 تسبیح پڑھنا، قیام میں بھول گئے، رکوع میں پورا کر دیں۔ قیام میں جو 15 بھول گئے تھے، رکوع میں 10 پڑھنی تھی نا، 10 کے بعد 15 اور پڑھ لیں۔ اب رکوع میں بھول گئے تو قوما میں نہیں پورا کرنا، پھر سجدے میں پورا کریں، یہ ضرور یاد رکھیں۔ رکوع میں اگر بھول گئے تو پھر اوپر اٹھ کے قوما میں نہیں، سجدے میں پھر وہ ملا لیں۔ اور اگر سجدے میں بھول گئے ہیں، اگر سجدے میں بھول گئے ہیں تو دوسرے سجدے میں مکمل کر لیں، دوسرے سجدے میں مکمل کر لیں۔ تو دوستو بزرگوں، 15ویں شعبان آنے والی ہے، میں نے تھوڑا سا تعارف کرا دیا، اس رات کی عبادات بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ہو سکے تو اس رات کو خوب بیداری، شب بیداری بھی کریں۔